گر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, خوش آمدید, بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب تشریف فرمائیں, خوش آمدید, بہت بہت شکریہ. آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں ہمیں اس ٹیلی فون نمبر پر جو کہ بھی آپ کی اسکرین پر آتا رہے گا. ویڈیوز اور آڈیوز کی صورت میں آپ سوالات بھیجتے ہیں. دکھائیے گا جی, پہلا سوال دکھائیے گا. میرا نام ہانیہ نوید ہے اور میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں جو سیویج کا پانی ہوتا ہے وہ ہمارے پانی کے عام استعمال میں شامل ہو رہا ہوتا ہے, جیسے واش روم وغیرہ میں. تو اگر ہم اس پانی کو استعمال کر کر وضو کرتے ہیں تو کیا ہمارا وضو ہوگا, اور اسی پانی سے اگر ہم کپڑے دھوتے ہیں تو کیا ہمارے کپڑے پاک ہوں گے؟ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیے. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر صورتحال یہ ہے کہ پانی اسی طرح کا آ رہا ہے اور کوئی متبادل اور پانی استعمال نہیں ہو سکتا, اگر تو ہو سکتا ہے تو وضو غسل کے لیے وہ کر لیا جائے, اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش باقی چیزوں کے لیے نکلے گی. لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں بہت ہی کم پانی آتا ہے, گلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں کہ ٹینکر وغیرہ بھی نہیں آ سکتے, اور غربت اتنی زیادہ ہے کہ وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے پانی پرچیز کرنا. صحیح. تو پھر ایسی صورت میں اگر تو ہلکی پھلکی اسمیل ہے تو شریعت اس کو معاف رکھے گی. بہت زیادہ ہو تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, لیکن جو ہلکی پھلکی لائن کے اندر بعض اوقات ہمارے یہاں سیوریج کا پانی شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ حرج کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حرج کو اٹھایا ہے, تو پھر اس کو آسانی دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں ہے کوئی رائے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو ایک اصول اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا پتہ نہ چل جائے. یہ جنرل اصول ہے, اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوگا. صحیح. تو اس کو اس کے اندر بھی اپلائی کریں تو کافی گنجائش اسی کے اندر مل جائے گی. اور اگر ایک چیز صرف اور صرف اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ پانی اتنا پیور نہیں ہے, اتنا خالص نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی جیسے منرل واٹر ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے. صحیح ہے, وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن یہ کہ عرفاً جس طریقے سے کہا جاتا ہے اگر وہ پانی مضاف نہیں ہے تو پھر بہرحال اس سے وضو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اور نجاست کا جب تک پتہ نہ چلے اس کو پاک مانا جا سکتا ہے. اس طرح سے عملی طور پر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تھوڑی بہت بو بھی اگر ہو تو اس کو اگنور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی میں یہ کہوں تو صحیح کہ جو بہت سارے سوال آتے ہیں کہ مجھے یہ شک ہو گیا کہ یہ پاک ہو گیا, نجس ہو گیا یا نہیں ہوا, یہ چھینٹے اڑے تو یہ نجس ہوا ہے, تو ایک فارمولہ ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہو گیا ہے تب تک آپ اس کو پاک مانیں گے. اب بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی اطمینان ہو تب نجس مانا جائے گا, یقین ہو اطمینان ہو تب نجس مانا جائے گا, دو عادل افراد گواہی دیں تب نجس مانا جائے گا, کوئی قابل اعتماد شخص اس کے بارے میں گواہی دے تب اس کو نجس مانا جائے گا, کسٹوڈین اگر اس کے بارے میں بتائے کہ یہ چیز نجس ہے تو اس کو نجس مانا جائے گا. ٹھیک ہے قبلہ, یہ ایسے ہی آنا میں. جی ہاں, بس ایسے ہی ہوتا ہے. اصل میں انہوں نے سیوریج کا چونکہ جی وہ تو ظاہر ہے, اور اس پر اطلاع ان کو اسمیل سے ہی حاصل ہوئی ہوگی. تو اسمیل یعنی اس کو نجاست کا اثر کہتے ہیں, رنگ, بو یا ذائقہ. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کا نجس ہونا یقینی ہو جاتا ہے. اس بنیاد کے اوپر پھر یقین ہونے کے بعد پھر وہی حرج کی صورت ہے. اگر شدید حرج میں ہے تو لوگوں کو آسانی دی جائے گی, اگر اس حرج کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر پاک کا ہی مکلف بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وضو کے بارے میں اگر شک ہو کہ وضو اب تک قائم ہے یا نہیں ہے, کسی بھی شک ہو, تو جب تک یقین نہ ہو کہ وضو باطل ہو گیا تب تک انسان یہی سمجھے کہ قائم ہے. جی, مشہور ضابطہ یہی ہے, الیقین لا یزول بالشک. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اچھا. تو اگر آپ نے وضو کیا ہے تو اس کو تو یقین ہے, اب آگے ہے شک کہ ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں, تو یہ شک یقین کو زائل نہیں کرے گا, آپ باوضو ہی کہلائیں. اور اس میں نماز پڑھیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, یہی ہے. سیم کوئی فرق نہیں. اچھا ہو گیا, بالکل بالکل ٹھیک. ٹھیک جی, دکھائیے گا اگلا سوال دکھائیے گا. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جیسے نمازیں ہمارے پر فرض ہیں, اس سے روزے بھی ہمارے پر فرض ہیں. ہاں ہاں, ہم روزے تو بڑی پابندی سے رکھتے ہیں, لیکن نماز جو ہم پر فرض ہے وہ ہم تقریباً 11 مہینے بالکل اسی سے دور رہتے ہیں اور پابندی نہیں کرتے. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ نمازیں ہم ترک کر کے صرف روزوں کی طرف آتے ہیں تو ہم کتنے گنہگار ہیں اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کا داودانی صاحب مجھے لگ رہا ہے ایک فہم اس کا یہ بھی ہے کہ روزوں جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک بھی روزہ مس نہ ہو جائے, جو کہ اچھی بات ہے ظاہر. لیکن نماز جو کہ اتنی زیادہ جس کی فرضیت ہے اور جس کی قضا کرنے کے حوالے سے بھی اتنے سخت احکامات ہیں,
وہ انسان اتنا کیجولی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ مطلب اس روش کے بارے میں شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کیس ٹو کیس فرق کرے گا. ہاں ظاہر. جو افراد ہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قابل گرفت ہے. روزے کی اپنی اہمیت ہے, نماز کی اپنی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, عبادتوں کے اندر روزے سے بھی زیادہ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی صحیح. شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ روزہ چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, لہٰذا پورا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے, ایک ماحول بھی بن جاتا ہے, اس کے اندر ایک اجتماعیت کا بھی ایک بڑا عجیب انداز ہوتا ہے جو بہت اچھا بھی ہے. اس کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے. اور پھر بہت سارے افراد سوچتے ہیں کہ ایک مہینے کی بات ہے, لیکن یہ کہ بہرحال جو نماز کی اہمیت ہے اس میں کیا شک ہے. بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے اقیم الصلاۃ کہہ کر کتنی مرتبہ اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جہنم جو ہے ان کا جو کنفیشن وہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, کہ کیا سبب ہوا کہ تم لوگ جہنمی بنا دیے گئے اور تم کو جہنم میں ڈال دیا گیا, تو وہ ایک فہرست بیان کریں گے. پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ لم نکو من المصلین, کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. تو نماز کو خفیف جاننا, حقیر جاننا. مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا جملہ یہ, اور وقت آخر یعنی انتقال سے کچھ پہلے شہادت کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے, اس سے کچھ پہلے جو انہوں نے آخری وصیتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ, بھول جاؤ ہماری شفاعت مل نہیں سکتی اس کو کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو. اچھا, بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی. نماز کو اگر حقیر بھی سمجھتا ہے, تھوڑی سی اس کے اندر اس نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, پھر بھول جاؤ, پھر ہماری شفاعت کے آسرے میں مت رہنا. اللہ اللہ, اوکے, یہ واقعی رونٹے کھڑے کر دینے والی. یعنی مفتی صاحب, یعنی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ انسان سوچے کہ جب میں وہ کھانا پینا, وہ چائے پان سگریٹ جس کے بغیر ایک گھنٹہ میں تصور نہیں کرتا, رمضان میں 12 گھنٹے سے دور رہتا ہوں, تو پھر سارا سال ایک نماز کے لیے بھی اپنے آپ کو راغب کر لوں کہ اس میں تو نسبتاً ایک شاید کم ٹائم ٹیکنگ اور کم مشقت والی چیز ہے. صحیح, ویسے موازنہ مجھے لگ نہیں رہا, کیونکہ پورے سال اور روزانہ 5 دفعہ یہ تو ایک دفعہ. لیکن اس میں مجھے آپ جب کہہ رہے تھے تو ایک دم ذہن میں آیا کہ بعض کہیں گے کہ ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہی اس لیے نہیں ہیں کہ گٹکا کھانا ہوتا ہے اور سگریٹیں پینی ہوتی ہیں. ایسے مطلب لوگ بھی آپ کو ملیں گے. دیکھیں, اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے فکر آخرت دی ہے, اسے ہمیں اپنے گھر میں بھی موضوع بنانا چاہیے. ہمارے گھروں میں موت, عذاب قبر, میدان محشر میں احتساب, پل صراط, جنت دوزخ, یہ موضوعات اجنبی ہو چکے ہیں. اگر کوئی موت کی بات بھی کرتا ہے نا تو ہماری گھر کی بڑی بڑیاں کہتی ہیں بھائی تو مارے گا کسی, کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہو, کیا مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہو. جب یہ اس طرح کی غفلت ہوتی ہے اور مادی اشیاء کا شوق, دنیا کی طرف میلان اور رغبت بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ گورنمنٹ جاب صرف اس کو ملے گی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا, اور بونس یہ ہے کہ فجر کے اندر نماز پڑھو گے تو 10,000, باقی ظہر اثر مغرب عشاء میں 5,000, اس طریقے سے تم 20 ہو گئے, اور 10 یہ 30,000 ڈیلی. اب کوئی بستر پہ سو کے بتا دے فجر کے اندر, کوئی باہر بیٹھ کے بتا دے, کرکٹ کا لاسٹ اوور بھی چل رہا ہوگا نا, بولیں گے ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, نماز کی طرف آؤ. بس یہ ذہن بنائیں, اپنے نفس سے کہیں جب اس معمولی سی چیز کے لیے تم فوراً راغب ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے وہ انعام رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو ہمت پیدا ہوتی ہے. ایک گھر کا سرپرست ہمت کرتا ہے تو بیوی بھی ہمت کرتی ہے, بچے بھی ہمت کرتے ہیں. اگر گھر کا سرپرست اپنی بے نمازی پن سے, اپنی بے عملی سے گھر والوں کو جہنم کا راستہ دکھا کر چلا گیا تو یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہوتا ہے. جس طرح ایک مثال مفتی صاحب نے دی, اسی طرح آن دا کانٹری بہت اچھی مثال ہے. میں نے کچھ بڑے بڑے گھرانوں میں دیکھا ہے, وہاں باقاعدہ نماز کی پابندی, نماز کے لیے جگہ مختص ہے, جماعت بھی ہوتی ہے, اچھی روش ہے. بے شک کوئی چھوٹا گھر بھی ہو تو نماز کے لیے گوشہ مختص ہو, وہاں وہ ایک دو اگربتی جلا جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا اگربتی کی مذہبی فضیلت میں نہیں کہہ رہا میں بات کہ, لیکن ایک ماحول سا بن جاتا ہے, دل راغب ہوتا ہے, تھوڑی خوشبو, یعنی ایک اچھی روش ہے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ گھر کے اندر خواتین کے لیے تو بہرحال تاکید ہے کہ وہ اپنی واجب نمازیں بھی گھر کے اندر پڑھیں, اور جیسے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کہ گھر ان کی نماز سے خالی نہ ہو. چاہے واجب نماز کے لیے ترجیح مسجد ہی کو ہے, مگر یہ کہ گھر کے اندر بھی نافلہ پڑھتے رہیں. کچھ نہ کچھ ایسا ایک ماحول جو نماز گزاروں کا ماحول ہو وہ بننا چاہیے. بچے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ سیکھتے ہیں بہت کچھ,
اور پھر اس کے بعد ایک جگہ کو مخصوص کرنا، چاہے وہ چھوٹی سی جگہ ہو، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ہم لوگ نماز پڑھا کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے اوپر احکام مسجد بار نہیں ہوتے، صحیح، مگر اس حصے کو عرف کے اندر اور گھر کے اندر مسجد کہا جائے کہ بھائی وہ وہاں پر بیت الصلاح ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کی ایک اہمیت بنتی ہے، اور گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے، بہت سے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہاں تک اس کا ایک اثر بتایا ہے کہ خدا نہ کرے جہاں کنی کا جو عالم ہوتا ہے، نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر انسان کی جان نہ نکل رہی ہو اور اس کے اندر تکلیف ہو اور علاج کا کوئی امکان نہ ہو، تو پھر اگر مشکل نہ ہو، آسانی کے ساتھ لے جایا جا سکے تو اس کو وہاں لے جایا جائے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، تو امید ہے کہ پروردگار عالم اس جگہ کی برکت سے اس کی اس مشکل کو آسان کرے گا۔ الہ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں۔ اچھا جی، اگلا سوال سنائیے گا جی، دکھائیے گا، مفتی صاحب بتائیں۔ جو بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، رخصتی کے وقت جو سر پہ قرآن پاک رکھتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ٹھیک؟ مفتی صاحب دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام اس کے بارے میں تعلیم فراہم نہیں کرتا۔ ہمارے عرف میں، ہمارے خاندان میں کچھ رسوم و رواج جڑ پکڑ لیتی ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے جو ممانعت بھی نہیں ہے، منع نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ، یہ مطلب ایک حسن ظن ہوتا ہے کہ قرآن کے سائے میں بچے کو رخصت کریں گے تو برکت ہوگی، لیکن بس وہ قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، تعلیم کی روشنی میں نہیں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد 3 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ لڑکی کو پتہ چلا، اس نے چکلا بیلن مار کے شوہر کے ناک کی ہڈی توڑ دی۔ ایک بچی نے کہا میں نے شوہر کو زمین پہ گرا کے چھری گردن پہ رکھی اور کہا دے 3 طلاق، اس نے 3 طلاقیں دے دی۔ مفتی صاحب ہو گئی طلاقیں، اتنی بھولی بھالی بچیاں بتاؤ۔ تو اب یہ ہم نے رسومات کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن حقیقت دین اور اصل دین کی طرف آنا چھوڑ دیا۔ یہ کر لیں کوئی بات نہیں، حرام بھی نہیں ہے، لیکن اس پر اکتفا کر کے یہ سمجھنا کہ بچی مکمل قرآن کی برکات حاصل کر لے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ تعلیم قرآن کو جاننے اور اس کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے سے حاصل ہوں گی۔ بالکل صحیح، کیا کہیے گا؟ صحیح۔ اچھا بالکل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آخری اور ذرا سوال چلا دیجیے، ہم ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا زبردستی نکاح کر دیا، اور جہاں میں کہتی تھی وہاں صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، اور میں اس نکاح کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہی، میں خوش بھی نہیں ہوں، میں نے ان کی بہت منتیں کی لیکن کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ آپ بتائیں کہ اسلام میں اس چیز کا کیا حکم ہے، کیونکہ میں خوش بھی نہیں ہوں اور میں اگلے بندے کو قبول بھی نہیں کر پا رہی، ابھی تک میری رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں آپ مجھے کیا اب یہ بڑا ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، کیا کہیے گا؟ ظاہر ہے ایک خاص کیس کے اندر کچھ اور شکیں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک ایک باٹم لائن ہم کہیں کہ ایک اوور آل پرنسپل یا اصول کیا ہے، تو جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا ہے، اس کو مجبور کر کے نکاح کیا ہے، وہ نکاح باطل ہے، انویلڈ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ان کو جدائی اختیار کرنی پڑے گی۔ بعد میں بھی اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں تو پھر گنجائش بن سکتی تھی، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کا نکاح کہیں پر بھی کر دوں، یا آپ منع کر رہے ہوں تب بھی میں آپ کا نکاح کہیں پڑھ دوں، اور وہ نکاح پھر بعد میں میرا اصرار ہو کہ نہیں اس کو صحیح مانا جائے، تو صحیح تو نہیں ہو پائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، اس سے میں اس کے اوپر کوئی قضیہ شخصیہ یا قضیہ خاص اس پر کوئی تفصیل، آپ ایک عمومی اصول بتا رہے ہیں، فارمولہ بتا رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ والد کو بھی بچی پر نکاح کے سلسلے میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ولایت مانے اختیار، اجبار مانے جبر کرنا، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آخر تک لڑکی انکار کر رہی ہو اور ابا کے انکار کرے میں خود سائن کر دیتا ہوں تیرے اور کر دے، یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ باطل ہو یا نہیں، لڑکی نے کیا نہیں۔ اچھا، اور ایک ہوتا ہے لڑکی قلبی طور پہ راضی نہیں ہوتی لیکن ظاہری اعتبار سے وہ سائن بھی کرتی ہے، وہ رخصت بھی ہو جاتی ہے، جہیز بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ آخر تک یہ کہتی ہے میں دل سے راضی نہیں ہوں۔ تو جب ظاہری اعتبار سے وہ رضا کا اظہار کر دیتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے جیسے، تو پھر اس نکاح کو ویلڈ مانا جائے گا۔ اب جیسے اگر اس بچی کا نکاح ہوا تو اس سے اجازت لی ہوگی، اگر اس نے کہا کہ میں نکاح نہیں مانتی پھر تو نہیں ہوا، لیکن اگر اس وقت اس نے کہہ دیا ہاں اجازت ہے اور نکاح ہو گیا، قبول ہو گیا اس طرف سے، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو راضی نہیں تھی، تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ میں نے اجازت دی؟ اگر کہ مجھ سے جبرن کہلوایا گیا، ہاں جبرن اگر کہلوایا گیا، وہ کیسے گن پوائنٹ پہ کہلوایا گیا ہوگا؟ گن پوائنٹ نہیں ہوئی کہ بھئی صورتحال ایسی ایموشنل بنا دی گئی یا کچھ کہہ گیا کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا سوائے ہاں کہنے۔ ہمارے یہ اس کو اکراہ کہتے ہیں، مجبور کرنا۔ اچھا، ایک اکراہ تام ہوتا ہے، ایک اکراہ ناقص ہوتا ہے۔ اکراہ تام تو یہ ہے کہ گن پوائنٹ پر آپ کو یقین ہے کہ اگر بات نہیں مانے گا تو جان سے مار دے گا یا عضو تلف کر دے گا، اس وقت تو
ٹھیک ہے پھر نکاح ہوگا ہی نہیں کیونکہ اتنا مجبور کیا آپ نے. اور ایک ہوتا ہے فورس کرنا, ماحول ایسا بنا دیا. جی ہاں, یہ ایک راہ ناقص کہلاتا ہے. اس میں اگر آپ نے یس کہہ دیا تو اس میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور طلاق بھی ہو جاتی ہے. دوسرا بس ایک آخری پہلو میں بچے اور اس جیسی بچیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے معلوم کریں کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں, آپ بھی جبراً راضی ہو ہی گئیں چلو, لیکن رضا ظاہر ہو گئی تو اب اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بچیاں جس کی طرف نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں وہ اچھا لڑکا نہیں ہوتا, والدین تجربہ کار ہوتے ہیں, ان کی شفقت زیادہ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ 4 دن میں نہیں کھلائے گا, شوق پورا کرے گا, اور پھر ہماری بچی فاقے کر رہی ہوگی اور مشکل ہوگی. وہ بچی اڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ ظالم سماج کہاں سے میرے راہ میں رکاوٹ بن گیا, لیکن وہ ماں باپ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب ہو گیا نکاح تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ ازل سے رشتوں کے فیصلے اللہ نے فرما دیے ہیں. اب اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر کریں اور شوہر کو اپنا بنائیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پہ؟ نہیں, میں اس کے اوپر اکتفا کروں گا. بنیادی بات وہی ہے کہ اگر اس کو مجبور کیا گیا تھا اس حد تک کہ وہ اپنا ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ باطل ہو جائے گا. اگر اس حد تک بھی ہے کہ اس نے ایکسپریس کر دیا تھا جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے, اگر یہ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر اگر نہیں ہے تو پھر اس نے خود اپنے آپ کو ایکسپریس کیا ہے. پھر اس کا ایکسپریس کرنا اپنی جگہ ویٹیج رکھتا ہے. پھر اس کو ظاہر ہے کہ کسی نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ چھری رکھ دی ہے اور اگر تم نے نہیں مانا تو میں تم کو قتل کروں. میں نے اس نے کہا, مفتی صاحب نے صورتحال بتا دی احناف کے نزدیک. اب آپ کہ اس نے کہا کہ ابا میں بالکل اس صورتحال پہ راضی نہیں ہوں, لیکن اب آپ نے سارا اہتمام کر لیا, میں کیا کروں, رسوائی ہوگی, میں کر دیتی ہوں, میں بالکل راضی نہیں ہوں. اب یہ صورتحال کس میں کوالیفائی کرے گی؟ صورت کے اندر بھی یعنی اگر اس کو فورسفلی گن پوائنٹ کے اوپر نہیں کہلوایا گیا تو ظاہر ہے کہ جو قاضی خان ہے, جو نکاح خان ہے, قاضی ہے, جو نکاح پڑھنے والے ہیں, وہ اس فیس آف اٹ جو بات آئے گی اسی کے اوپر وہ نکاح پڑھے. ایک ہی رائے ہوگی اس کے اندر, دونوں کی رائے سے. جی بہت شکریہ. ہم ایک پیکیج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے نظام ہستی اس سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ.